یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح سے جو منع کی ہے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے جو نکاح سے منع کیا ہے، اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح ہو رہا تھا، دوسرا یہ ہے کہ سوکنوں میں 100 بات چیت ہو جاتی ہے، تو اگر سوکن جو ہے وہ دیکھے سسرال کو تو تان نہیں کرے گی، نہ خامند کو تان کرے گی تو میکے کو کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میکہ ہے، تو اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں ایسی بات آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے گھرانے کی طرف کسی کے دل میں برائی آ جائے تو وہاں ایمان تو نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا، اپنی بیٹیوں کی وجہ سے نہیں منع فرمایا، اپنی بیٹیوں کی خاطر نہیں، بلکہ ان کی آئندہ ہونے والی سوکنوں کے اپنے ایمانی تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سوکنے جب آپس میں الجھتی ہیں تو ایک دوسرے کے خامند کو تو کچھ کہیں گے نہیں، ایک دوسرے کا خامند کون ہوگا؟ وہی ہوگا، ایک ہی آدمی، تو سسرال کو بھی برا نہیں کہیں گی۔ جب شعلہ عتاب اٹھتا ہے تو ایک دوسرے کے میکے والوں کے خلاف بولتی ہیں۔ مثلا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اگر کہیں ابو جہل کی برائی میں جملہ کہہ دیتی اور ان کی سوکن اسی جذبہ رقابت میں حضرت سیدہ کے والدین کے متعلق کچھ بوجھ جو ہے وہ دل میں رکھ لیتی تو پورا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا۔ یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی بیٹی پر سوکن نہ آنے دی کہ کہیں اس جذبہ رقابت میں وہ خاتون اپنے سرمایہ ایمان کو ہی نہ کھو بیٹھے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس دل میں بوجھ ہو، اس دل کے اندر کبھی ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اصل بات یہ ہے